हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में इंसानियत सोज वाकया, जड़ावाला पुलिस तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आ गई। थाना सदर के इलाके में पुलिस कांस्टेबल ने साथियों से मिलकर मेहनत कश नौजवान को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद तफ्तीश नामुकम्मल, पुलिस एहलकार पेटी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। आपको बताएं कि जड़ावाला पुलिस तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आ गई। थाना सदर के इलाके में पुलिस कांस्टेबल ने साथियों से मिलकर मेहनत कश नौजवान को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस गर्दी का एक और वाकया। पुलिस का नारा तो हमारा काम खिदमत आपकी, मगर हकीकत बिल्कुल बरक्स है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, पुलिस की अदालत बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना सदर का इलाका है, 22 गावे है। इधर का मेहनत कर मोहम्मद मुनव्वर इकबाल अपने लाहौर एक टेक्सटाइल में, निजी टेक्सटाइल में काम करता है, वहाँ नौकरी के लिए जा रहा था कि जब चौक में उसका जो कजन मोहम्मद जुल्फकार से छोड़ने गया तो जब अड्डे पे पहुंचा है तो वहाँ 2 मोटरसाइकिल सवारों ने आके इसे अगवा किया। अगवा करके एक जगह लेके, जिनमें से एक एजाज है जो कि सिटी थाना जड़ावाला का कांस्टेबल है, उसने 4 साथियों समेत मिलकर अपनी ही अदालत सजा ली और मेहनत कर नौजवान को वरना करके जूतियों के साथ बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि चीखें मारता मिन्नतें करता रहा कि मुझे छोड़ दे, लेकिन उन्होंने अपना तशद्दुद जारी रखा। थाना सिटी जड़ावाला के कांस्टेबल एजाज ने 4 साथी जो कि मुजम्मिल हुसैन, मुबशर हुसैन, हाफिज सईद, मोहम्मद वलीद साथ मिलकर मोहम्मद मुनव्वर इकबाल को अगवा किया। 7 जुलाई का वाकया था और मुकदमा दर्ज होता है 18 अक्टूबर को। वो भी राणा मासूम जो कि एसएसपी ऑपरेशन है, उन्होंने थाना सदर विजिट करके ये मुकदमा खुद दर्ज करवा के 3 इनमें से अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। 18 अक्टूबर को जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसके अंदर 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि मुद्दईयत है मोहम्मद इकबाल की में 5 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन 3 गिरफ्तार हुए, 2 ताहाल गिरफ्तार न हो सके। अभी तक 7 से 8 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल पुलिस कार्रवाई मुकम्मल ना कर सकी। अदालत ले जाती है, रिमांड लेकर दोबारा ले आती है, दोबारा लेकर जाती है, फिर रिमांड ले लिया जाता है। तफ्तीश का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। शायद पेटी बंद भाइयों को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पुलिस एहलकार ने अपने पेटी बंद भाइयों को छोड़ कर रहे हैं और तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रहे। ये मोहम्मद इकबाल जो का वालिद है मोहम्मद मुनव्वर इकबाल का, उसका इल्जाम है कि थाना सदर का जो एहलकार है वो अपने पेटी बंद भाइयों को पेटी बंद भाई को बचा रहे हैं। इनमें से जो 2 एहलकार अभी तक गिरफ्तार नहीं है, मुबशर गिरफ्तार हो चुका है, एजाज जो कांस्टेबल है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, मुजम्मिल भी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि हाफिज सईद और मोहम्मद वलीद ताहाल वो पोश और पुलिस की पहुंच से दूर है। ये एक लम्हा फिक्रिया है फैसलाबाद पुलिस के लिए, क्योंकि मोहम्मद इकबाल का कहना है राणा मासूम ने आगे 3 तो गिरफ्तार करवा दिए, लेकिन जैसे वो है फिर जो कार्रवाई है वो लटक गई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मेरे बेटे पे ये इल्जाम लगाया गया कि इसने मुझे मेरे नंबर पे मिस कॉलें मार रहा था और गलत किस्म की कॉल करता था, जबकि इनके खिलाफ 365/294 तेपे का मुकदमा है, जो कि अगवा और बोसो कनार का दफात इसमें आयद होती हैं, इसके तहत मुकदमा दर्ज है। लेकिन उसका 12 मोहम्मद इकबाल का यही कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल की जाए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी बिलाल, यहाँ पर यह भी हमें बताइएगा कि शहरियों को गुंडागर्दी से रोकने के लिए तो पुलिस मौजूद है, मगर पुलिस की गुंडागर्दी कौन रोकेगा कि अभी तक तफ्तीश भी मुकम्मल नहीं की गई। तो यहाँ पर जो बड़े ऑफिसर्स हैं, सीपीओ की जानिब से भी बहुत सारी जो है मीटिंग्स की जाती हैं, आरपीओ की जानिब से मीटिंग्स की जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्शन भी लिए जाते हैं, खुली कचहरियां भी लगाई जाती हैं, लेकिन इस मामले को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये एक सोच का वाक़या है और आज अक्टूबर का माह चल रहा है। 18 अक्टूबर को ये पर्चा दर्ज होता है, उसके बावजूद इतने माह गुजर जाने के बाद 4 से 5 माह गुजर गए, मुकदमा एक तो तवील का शिकार हुआ, ताखीर से दर्ज होता है, फिर जो मुल्जमान हैं वो पूरे गिरफ्तार नहीं होते। क्या माजरा, क्या पुलिस फैसलाबाद लगता है नाकाम हो चुकी है। इन्होंने अवाम को सहूलत तो क्या देनी, इनके लिए
ایکشن تو کیا بنی، یہ جیسا تشدد ہماری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، یہ انسانیت سوز واقعہ. اس سے تو ایسا لگتا ہے پولیس جو اہلکار ہیں فیصل آباد کے وہ انسان دشمن بن گئے ہیں. جی بالکل بلال، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ایک مرتبہ پھر سنواتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ محنت کش چیخو پکار کر رہا ہے، لیکن پولیس اہلکار اور اس کے ساتھی جو ہے کہے لگا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بتائیے گا کہ جڑاوالا پولیس تشدد کی ایک اور ویڈیو سٹی 41 نے حاصل کی ہے. تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس کانسٹیبل نے ساتھیوں سے مل کر محنت کش نوجوان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے. آپ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، فیصل آباد پولیس کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں دوہرا قانون جو ہے دیکھنے میں آتا ہے. اگر کسی کے پاس جو پیسے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ قانون ہے، اگر کوئی جاگیردار ہے، کوئی بااثر افراد ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے قانون ہے، لیکن عام آدمی کے لیے ایک اور قانون ہے جس کے تحت جو ہے شہریوں پر تشدد کیا جاتا ہے برہنہ کر کے. تو جیسے کہ یہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جڑاوالا کے جو پولیس اہلکار ہے جس نے صرف محض ایک فون کال کرنے پر اس جو محنت کش ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، برہنہ کر کے جوتیوں سے پٹائی کی. لیکن اس کے باوجود بھی جو فیصل آباد میں اگر پولیس افسران کی بات کی جائے تو کوئی بھی پولیس افسر جو ہے اس بات پر موقف دینے کے لیے نہیں ہے کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. تو اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعہ فیصل آباد میں پیش آتے رہے ہیں جس سے تشدد جو نوجوانوں پر کیا جاتا ہے، جو غریب لوگ ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے. جیسے یہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، ایک محنت کش ہے جس نے محض ایک جو پولیس اہلکار ہے اس کو فون کیا، جس کا جو نام اعجاز ہے، اپنے ساتھیوں سمیت جس میں مزمل حسین ہے، مبشر حسین ہے، حافظ سعید اور محمد ولید. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ملزمان جو ہے کس طرح انہوں نے اپنی ہی عدالت لگا رکھی ہے ایک کمرے میں، اور کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو فیصل آباد میں اگر قانون کی جائے تو ہر ایک کے لیے علیحدہ جو قانون ہے وہ بنایا جاتا ہے. جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے علیحدہ، جو بااثر افراد لوگ ہیں ان کے لیے علیحدہ سے قانون ہے، لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے اپنا ہی ایک انہوں نے قانون بنا رکھا ہے، جس کے باعث جو فوٹیج میں ایک محنت کش کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو وہ فیصل آباد میں جو پولیس ہے اس میں 3 جو اس وقت ملزمان ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، لیکن 2 جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری ابھی باقی ہے، لیکن وہ بااثر ہونے کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. تو اس وقت جو ایس پی نجیب اللہ ہے جو جڑاوالا کے، ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن موقف دینے کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ موقف دینے کے لیے اس بات پر کوئی بھی جو افیسر ہے وہ تیار نہیں ہے. تو جڑاوالا میں جو تھانہ صدر کا علاقہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جو محنت کش ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے. لیکن جو پولیس نے 3 ملزمان کو تو گرفتار کر کے جوڈیشل کر دیا ہے، 2 ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں کیے جا سکے. اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ ان ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے جنہوں نے تشدد کیا ہے، جنہوں نے گھر میں ہی اپنی عدالت لگا لی ہے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی ہے، لیکن پولیس جو ہے ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے. جی کاشف، آپ کا بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس کانسٹیبل نے ساتھیوں سے مل کر محنت کش نوجوان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. جڑاوالا پولیس تشدد کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی. تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس کانسٹیبل نے ساتھیوں سے مل کر محنت کش نوجوان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا.
थाना सदर के इलाके में पुलिस कांस्टेबल ने साथियों से मिलकर मेहनतकश नौजवान को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस वक्त एसपी जड़ावाला नजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी साहब, ये बताइएगा कि पुलिस को तशद्दुद का हक किसने दिया? पुलिस को तशद्दुद का हक किसी ने भी नहीं दिया। तो ये जिस तरह का वाकया सामने आ रहा है कि पुलिस एहलकार है, उसने निजी टॉर्चर सेल बनाया है, उसके बाद तशद्दुद का भी निशाना बनाया। शहरियों को गुंडागर्दी से रोकने के लिए तो पुलिस को तैनात किया जाता है, पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस को कौन रोकेगा? इसमें ये जो एहलकार मुलव्विस है तमाम वक़्वे में, ये नायब कोर्ट है, एक अदालत होती है। अदालत के अंदर हमारी पुलिस के मुलाजमीन होते हैं, वो अदालत और पुलिस के दरमियान कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये एक नायब कोर्ट है, उनकी तैनाती, इनकी तैनाती किसी थाने में नहीं है। जी एसपी साहब, ये भी बताइएगा कि चले तशद्दुद किया गया, लेकिन ये देखिए इंसानियत सोच वाकया कि उसको बरहना किया गया, फिर वीडियो बनाते रहे और उसकी चीखों पुकार पर कहकहे भी लगाते रहे। इसके ऊपर जो विक्टिम है इसके ये तशद्दुद के बाद पुलिस के पास आए नहीं थे, तो जैसे ही ये वीडियो हमारे सामने आई है, इसने गर्दिश की है, हमने उसको ट्रेस किया है इसके विक्टिम को, और इसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दी है, इसके खिलाफ पर्चा हमने दिया है, FIR हो गई है। इसमें इस वक्त 3 बंदे हमारे ज़ेर हिरासत हैं, तो इंशाल्लाह मजीद इसमें 2 बंदे जो नॉमिनेटेड हैं, नामजद हैं, अक्यूज्ड हैं, एक मुल्क से बाहर फरार हो गया हुआ है इस वक्त। जी एसपी साहब, यहाँ पर ये बताइएगा कि FIR किस तारीख को दर्ज की गई? FIR ये 4 रोज कबल दर्ज की गई है। एसपी साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि FIR कब दर्ज की गई और क्या FIR के अंदर जी 5 रोज कबल दर्ज हो चुकी है FIR। तो तफ्तीशी अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डे के ऊपर हमने तमाम बंदों को ज़ेर हिरासत लिया, उनको अरेस्ट किया है, मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया है। 3 दिन का उनका रिमांड मुकम्मल हो चुका था, कल हमने दोबारा रिमांड की दरख्वास्त की थी। तो इनको इंशाअल्लाह ताला जो भी इनका किरदार है इस मामले में उसको सफ़ा मिसल पे लेके आएंगे, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी और अदालती प्रोसेस इंशाअल्लाह ताला बड़े जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी, 0 टॉलरेंस है इस किस्म के एक्ट्स के ऊपर। जी एसपी साहब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि जड़ावाला पुलिस तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आ गई। एसपी जड़ावाला नजीबुल्लाह का कहना है कि एक्शन लिया जाएगा, जो भी कार्रवाई हुई वो की जाएगी और पुलिस एहलकार को सजा दी जाएगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में ब्रायलर की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। जी शहराज, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक्सी में और आपको बताता जी बिल्कुल, ब्रायलर खाने वाले हजरात जो हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की जानिब से आवाम को दोनों हाथों से लूटने का पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया है। गुज़िश्ता 1.5 माह से मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मुर्गी की कीमत 1 से 1.5 माह पहले जो है वो तकरीबन 150 रुपए फी किलो थी, जबकि अब जो है वो मुर्गी की कीमत बढ़ाकर 245 रुपए, जी हाँ 245 रुपए फी किलो मुर्गी इस वक्त फरोख्त की जा रही है मार्केट में। आज से तकरीबन 1 दिन पहले 24 घंटे पहले मुर्गी की कीमत 230 रुपए थी, जिसमें 15 रुपए का ताज़ा तरीन इजाफा किया गया है, जिसके बाद 245 रुपए फी किलो मुर्गी ब्रायलर जो है इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जिंदा का रेट 155 से बढ़ाकर 164 रुपए कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस दुकान पर जो है जब से हम मौजूद हैं एक भी कस्टमर देखने में नहीं आया है। ये जो मुर्गी बना रहे हैं ये ऑर्डर्स आए हुए हैं जिसके ऊपर मुर्गी तैयार की जा रही है, लेकिन जो गाहक है, जो मुतवस्सित तबका है, वो सस्ती प्रोटीन से इस वक्त महरूम हो चुका है। 245 रुपए फी किलो मुर्गी फरोख्त की जा रही है। तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले सिटी 41 पर ये खबर जो है वो ऑन एयर की गई थी और ये मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए ये पेशन गोई की गई थी कि मुर्गी की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी मुतवक्के तौर पर, और वैसा ही हुआ है। मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुसलसल किया जा रहा है और 5 से 6 रुपए नहीं, डायरेक्ट 15 से 10 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को, खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
इस वक्त जो है फैसलाबाद की तमाम मुर्गी से मुंसलिक जो कारोबारी हजरात हैं वो भी परेशान हैं और खरीदार भी परेशान हैं। खरीदारों का कहना है कि मुर्गी को दोबारा से उसकी 1 महीना पहले जो कीमत थी यानी 150 रुपए पर लेके आया जाए ताकि हर आम और खास जो है वो मुर्गी खरीद सके और मुर्गी उसकी दस्तरस में शामिल हो सके। जी शराज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर टोबा टेक्सिंग में गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों से अवाम परेशान है। मुर्गी के गोश्त में 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। मजीद जानते हैं वाजिद राणा से। जी वाजिद, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ टोबा टेक्सिंग में और आपको बताता चलूँ कि मुर्गी की कीमतों में पिछले 10 दिनों में तकरीबन 20 रुपए का इजाफा है। आपको बता दूं कि आज से 10 दिन पहले मुर्गी की कीमत जो फी किलो गोश्त था जो बगैर सफाई के होता है वो जो उसका जो रेट मुकर्रर किया गया था वो 227 रुपये फी किलो था। उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर इसे 5-5 रुपये बढ़ाते बढ़ाते आज वो 245 रुपये किलो हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो दुकानदार हजरात हैं उनका ये कहना है कि गोश्त की मांग में नहायत कमी है। एक तो मुहर्रम हराम है जिसमें एक तो शादियों का सीजन बहुत कम होता है, फंक्शन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से गोश्त जो है बहुत कम बिकता है। लेकिन उसके बावजूद गोश्त की कीमतें बढ़ जाना एक नहायत एक हैरत अंगेज बात है। दूसरी जानब जो ग्राहक हैं वो भी परेशान है कि गोश्त जो है उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो मटन की कीमतें उसमें भी इजाफा हुआ है। इस वक्त जो मटन है वो 600 रुपये फी किलो के हिसाब से बिक रहा है, जबकि जो दूसरा जानवर है जिसमें बीफ है वो 280 रुपये किलो उसका रेट हो चुका है। जी वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर फैसलाबाद में सैकड़ों नादहिंदा पोल्ट्री फार्म्स की फहरिस्त FBR ने मुरतब कर ली। करोड़ों कमाने वाली पोल्ट्री की सनत के टैक्स नेट में बाहर होने पर FBR हुकाम में तशवीश। पोल्ट्री फार्म्स को जल्द टैक्स नेट में लाएंगे, ये कहना है FBR हुकाम का। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सैकड़ों नादहिंदा पोल्ट्री फार्म्स की फहरिस्त FBR ने मुरतब कर ली। करोड़ों कमाने वाली पोल्ट्री की सनत के टैक्स नेट में बाहर होने पर FBR हुकाम में तशवीश। इस हवाले से जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात की जाए तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो 1049 मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स जो कि फैसलाबाद की सराउंडिंग में वाक़ गिरदो नवा में उनका सुराग लगाकर उनको रजिस्टर्ड किया था, लेकिन अभी तक उनमें से एक से भी गोशवारे हासिल करने में नाकामी का सामना है। कोई भी गोशवारे जमा करवाने पर तैयार नहीं है। और इस हवाले से FBR हकाम का कहना था कि सबसे बड़ी जो रुकावट पेश आती है कि सिटी के अंदर कोई भी पोल्ट्री फार्म नहीं है, हालांकि पोल्ट्री की सनत इतनी बढ़ती हुई है, करोड़ों सालाना कमाती है और उसको टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से तमाम फहरिस्त बना ली गई है, उनको रजिस्टर्ड भी किया गया और अब उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं कि वो अपने गोशवारे जमा करवाएं ताकि जितना भी उनका टैक्स बनता है वो टैक्स उनसे वसूल किया जाए। और इस हवाले से FBR अकाउंट का कहना था कि थोड़ी सी मुश्किलात हैं क्योंकि कभी भी इस बड़ी सन्नत को पोल्ट्री फार्म की फैसलाबाद में कभी भी टैक्स नेट में नहीं लाया जा सका, जिसकी वजह से अभी वो उनकी तरफ से भी हेजिटेशन का सामना करना पड़ता है। अभी तक मजामत की जा रही है, लेकिन इस हवाले से एक स्पेशल यूनिट है जो कि सारा काम करेगा और 1049 जो बड़े पोल्ट्री फार्म्स की फहरिस्त बनाई गई है उनको जल्द टैक्स नेट में लाया जाएगा ताकि ये जो करोड़ों की बड़ी सन्नत है इससे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सके। और इस हवाले से जो FBR की पेश रफ्त है कि ये उन्हें अब उन सनतों की जानब जा रही है जो कि इससे पहले टैक्स नेट का हिस्सा नहीं है और इसमें इन्हें कामयाबी की उम्मीद भी है कि अगले 1 से 2 साल में ये तमाम बड़ी पोल्ट्री फार्म्स जितने भी हैं उनसे ये टैक्स की एक बड़ी रकम इकट्ठी करने में कामयाब हो जाएंगे। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सैकड़ों नादहिंदा पोल्ट्री फार्म्स की फहरिस्त FBR ने मुरतब कर ली। हम आपको बताएं कि मुशीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक की इंसदाद डेंगू के लिए वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। कहते हैं डेंगू घरों में पनाह ले रहा है, उसका पीछा करेंगे। इस पर बात करते हैं आसिफ सिद्धू से। जी आसिफ, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुशीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक की इंसदाद डेंगू के हवाले से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फैसलाबाद कमिश्नर कम्प्लेक्स से DCO सलमान गनी, सूबाई कोआर्डिनेटर बराए इंसदाद डेंगू डॉक्टर वसीम, EDO हेल्थ डॉक्टर माजिश अली गुराया, ज़िले कोआर्डिनेटर बराए इंसदाद डेंगू डॉक्टर बिलाल समेत दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। वीडियो लिंक में मुशीर सेहत पंजाब को ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि फैसलाबाद में रोजाना की बुनियाद पर डेंगू सर्विलेंस का अमल जारी है और ख़ास तौर पर उन इलाकों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जहां से डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। चूंकि मिल्लत टाउन के इलाके नूरपुर से 3 डेंगू के पेशेंट जो हैं वो एक ही सराउंडिंग से एक ही इलाके से रिपोर्ट हुए हैं जो कि एलाइट अस्पताल में जेरे इलाज हैं, लिहाजा वहां पर ज्यादा फोकस किया गया है। रोजाना की बुनियाद पर वहां पर सर्विलेंस और पूरे इलाके में
سرچنگ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ فیصل آباد میں 1000 سے زائد جو ہیں وہ FIR درج ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ بریفنگ کے بعد مشیر صحت پنجاب کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ چونکہ اب ڈینگی کا موسم جو ہے وہ کلوزنگ ہو رہی ہے، اختتام کی طرف جا رہا ہے، لہذا ڈینگی اب گھروں کا رخ کر رہا ہے اور پناہ لے رہا ہے، لہذا اس معاملے میں شہریوں کو انوالو کیا جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں میں سپرے کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرٹن اور بیڈ رومز جو ہیں ان کی صفائی کرائیں روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ وہاں پر ڈینگی جو ہے وہ چھپ نہ سکے اور سرویلنس کے عمل کے تحت اس کی افزائش نہ ہو سکے۔ جی ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ڈی سی او فیصل آباد سلمان غنی کا الائڈ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ کا دورہ، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، جبکہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ہیپاٹائٹس کٹس کی کمی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے سے کہ ڈی سی او کے اس وزٹ بارے اور کیا کہنا تھا۔ جی عزادار، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل فیصل آباد کے الائڈ اور DHQ اسپتال میں رواں سال 38 جو شہری ہیں وہ ڈینگی وائرس کا شکار ہو کر پہنچے ہیں، جن میں 4 جو مریض ہیں وہ DHQ اسپتال، باقی جبکہ 34 جو مریض ہیں وہ الائڈ اسپتال میں پہنچے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے الائڈ اسپتال کو بہترین پروفیسر، بہترین ڈاکٹر اور بہترین مشینری مہیا ہونے کے باعث سے یہاں پر جو آنے والے مریضوں کی تعداد وہ بہت زیادہ تھی، اور 35 رواں سال جو کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ مریض تھے، تو ان کی آج عیادت کی ہے۔ ڈی سی او سلمان غنی نے فیصل آباد کے الائڈ اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں پہنچے، یہاں پر زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، اور اس موقع پر الائڈ اسپتال کے اندر ڈاکٹر راشد مقبول اور دیگر جو اسٹاف یہاں پر موجود تھا ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ڈی سی او سلمان غنی کو بریفنگ دی گئی، اور یہاں پر سر دراز سے جو ختم ہونے والی کٹس ہیں PCR کے حوالے سے، اس والے سے بھی یہاں پر بریفنگ دی گئی اسپتال انتظامیہ کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ ڈی سی او سلمان غنی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، ایک تو مریضوں کی آپ نے عیادت کی، کیسے مطمئن نظر آ رہے ہیں اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کے حوالے سے، اور جو ہے کٹس کے حوالے سے بتائیے گا، کٹس تقریباً ہمیں بتایا جا رہا ہے کافی عرصے سے شارٹس ہیں، کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ ڈینگی کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ 4 پیشنٹس جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں اور آئسولیشن وارڈ میں ہیں۔ میں نے چیک کیا ہے، اس میں باقاعدہ سارے پیشنٹس ایک تو اسٹیبل ہیں، پراپر ان کا لک آفٹر کیا جا رہا ہے، ان کو وہ ساری فیسلٹیز، وہ سارا ان کے چیک اپس، چاہے وہ WBCs کو لینا ہے، چاہے پلیٹلیٹس کو چیک کرنا ہے، آورلی بیسس پہ چیک کیا جا رہا ہے۔ تو جو SOPs ہیں ڈینگی کے پیشنٹس کے لیے کلینکل سائڈ پہ، وہ الحمدللہ الائڈ میں بھی اور DHQ میں 100% فالو کی جا رہی ہیں۔ جو ڈاکٹر صاحب اور خاص طور پہ جو ہماری فوکل پرسن ہے ڈاکٹر معصومہ، دے آل آر ورکنگ ویری ویل۔ تو میرا مقصد یہ تھا ایک تو کہ میں ریگولرلی ان کو وزٹ کر لوں، ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پیشنٹس جو ہیں ماشاءاللہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ تھوڑا سا کلائمیٹ کی وجہ سے ہے، لیکن الحمدللہ سارے پیشنٹس جو ہیں، آپ نے دیکھا جو پیشنٹ آئے بھی، آپ نے 38 کا ذکر کیا، تو 34 جو پہلے آ چکے ہیں وہ سارے ماشاءاللہ اسٹیبل ہو کے گھر کو گئے ہیں۔ کلینکلی بڑا اچھا، ہاسپٹل میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ فیلڈ سائڈ پہ ہم انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس کر رہے ہیں باقاعدہ طریقے کے ساتھ، تو اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں ویل ان کنٹرول ہیں۔ جہاں تک آپ نے کٹس کی بات کی، دیکھیں ڈینگی کے لیے PCR کٹس آر اویلیبل، اور ڈینگی کے پیشنٹس کا PCR بھی ہوتا ہے، IgG IgM بھی ہوتا ہے، سارے وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ دوسری جو کٹس کی آپ نے بات کی، کٹس کی کہیں پہ بھی شارٹیج نہیں ہے، ایک SOP دیا گیا اور اس کے مطابق DG ہیلتھ سروسز پنجاب ہیلتھ محکمہ صحت کی بات کر رہا ہوں، وہ پرچیز بھی کر رہے ہیں اور وہ پرووائڈ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ہیپیٹائٹس کے لیے ہوں چاہے وہ جینو ٹائپنگ کے لیے ہو، تمام کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ بالکل آپ نے ڈی سی او سلمان غنی کی گفتگو سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے پاس کٹس ہیں PCR کے وہ شارٹ نہیں ہیں، کیونکہ ڈینگی کا سیزن ہے اور ڈینگی کے پیش نظر جو مریض ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر کٹس موجود ہیں، اور ڈینگی کے آنے والے جو مریض ہیں ان کا نہ صرف باقاعدہ طور پر ڈینگی کے حوالے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ان کا جو ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہاں پر شارٹیج کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تعداد ضرور کم ہے، اس سلسلے میں DG ہیلتھ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی وہاں سے جو کٹس وغیرہ مہیا کی جائیں گے تو تمام جو مریض ہیں یہاں پر ہیپیٹائٹس آنے والے جو مریض ہیں وہ اپنا یہاں پر چیک اپ کرا رہے ہیں، تو ان کے باقاعدہ طور پر یہاں پر ٹیسٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مریضوں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آ کر جو 34 مریض اس وقت یہاں پر آئے ہیں، 23 مریض جو اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ بہتر ہیں، اور مریض صحت یاب ہونے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ اس وقت 4 جو مریض ہیں وہ زیر علاج ہیں، جن کی حالت پہلے سے بہتر اور دن بدن یہ مزید بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جی عزادار، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب بلدیاتی انتخابات میں ریٹرننگ افسران کی جانب سے مخصوص نشستوں پر آج نشانات کے ساتھ حتمی فہرستیں لگا دی جائیں گی۔ نون لیگ کے ٹکٹ جاری نہ کرنے پر نون لیگی امیدواروں کو بھی آزادانہ امیدواروں کے نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے عبد الرحمان سے، آزاد امیدواروں کو کون کون سے نشانات الاٹ کیے جائیں گے؟ عبد الرحمان بتائیے گا۔ جی بالکل، بلدیاتی انتخابات میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کل آخری تاریخ تھی۔ تمام امیدوار جو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینا چاہتے تھے انہوں نے لے لیے، اور اب وہ امیدوار تمام مقابلے میں موجود ہیں جو کہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ دونوں ہاؤسز میں مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے دونوں ہاؤس
اوپن چھوڑ دیے گئے ہیں. ضلع کونسل, میونسپل کارپوریشنز, میونسپل کمیٹیز اور یونین کونسلز میں مخصوص نشستوں پر ٹکٹ نہیں دیے گئے. اس لیے آج ریٹرننگ افسران کی جانب سے تمام امیدواروں کو جو ان کے پارٹی ٹکٹ کیونکہ انہیں نہیں مل سکے سو انہیں آزادانہ نشانات کے ساتھ آج انہیں تمام نشان الاٹ کر کے حتمی فہرستیں الاٹ کر دی جائیں گی. اس وقت میرے پاس وہ تمام نشانات موجود ہیں جو کہ امیدواروں کو الاٹ کیے جائیں گے. اس حوالے سے ویمن کے لیے الماری, چوڑیاں, پریشر کوکر, ڈریسنگ ٹیبل, ہیرا, گراموفون, بیلن, چمٹا ہے. اور اس کے علاوہ جو ورکرز ہیں ان کے لیے اینٹوں کی دیوار ہے. اس کے علاوہ ٹوتھ برش ہے, ٹفن, ہیلی کاپٹر ہے, انرجی سیور ہے, ڈول ہے, اس کے علاوہ بوتل ہے. اور پھر اگر یوتھ کی بات کی جائے تو کیلنڈر ہے, ہینگر ہے. اس کے علاوہ جھونپڑی, لیپ ٹاپ, سوٹ کیس, ٹیکون اور ٹب ہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے نان مسلم کے لیے تو انہیں بٹا, رسی, مونچھیں, تیل کا چولہا, بیڑ, آئس کریم, ناریل, گیزر. اور اس کے علاوہ ٹیکنو کریٹ کے لیے بطخ, کاٹھی, کی بورڈ, کھمبی, چمچ, کیک, ہاتھ کی چھڑی اور زیبرا جو نشانات الاٹ کیے جائیں گے. اور آج تمام ریٹرننگ افسران فیصل آباد میں وہ تمام کے تمام اپنے تمام امیدواروں کی جو ان کے پاس کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں ان کی حتمی فہرستیں ود ان کے نشانات ساری کی ساری تمام فہرستیں مرتب کر دی جائیں گی. اور اس حوالے سے اب 8, 10 اور 12 تاریخ کو اس حوالے سے مختلف الیکشنز کا انعقاد کیا جائے گا اور 14 نومبر کو اس کا رزلٹ آئے گا. جی عبد الرحمان, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ادھر مدینہ ٹاؤن کی گرین بیلٹ اجڑ گئی, جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں اور گھاس بھی نایاب ہونے لگی ہے. اس سوال سے مزید بات کریں گے رمضان مرزا سے. کیا صورتحال ہے رمضان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یہاں پہ حالات جو ہیں انتہائی تشویشناک کہے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ 50 فٹ سے زیادہ چوڑی گرین بیلٹ ہے جو کہ پی ایچ اے کی ذمہ داری ہے. مدینہ ٹاؤن کے اندر یہ واقع ہے جہاں پر نہ صرف جھولے لگائے گئے تھے بلکہ بہت بہت خوبصورت یہاں پہ گملے اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جس سے بچے جو تھے کھیل سکتے تھے ان کو لگایا گیا تھا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گھاس جو ہے وہ نایاب ہے, کوڑے اور کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں, صفائی کا کوئی انتظام موجود نہیں. وہ گملے جہاں پہ پودے اگائے جانے تھے, پھول اگائے جانے تھے, ان میں کچرا ڈال دیا گیا ہے. جہاں پر ننھے منھے بچوں نے آ کے کھیلنا تھا وہ جھولے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. ایک جھولا ایسا بھی ہے جو کہ یہاں پہ اسکول کی دیوار کے ساتھ اسے جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ مرمت کی جائے اور اس کو دوبارہ مینٹین کر کے اسی گرین بیلٹ کی خوبصورتی کے لیے اسے رکھا جائے اور بچوں کے کھیلنے کے لیے رکھا جائے. وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. یہاں پہ یہ اس حوالے سے پی ایچ اے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بحال کرائے اور خصوصی طور پر اہل علاقہ کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صفائی کے انتظامات بہتر کیے جا سکیں تاکہ اہل علاقہ جو ہے وہ سکھا سانس لے سکیں. جی رمضان, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جھنگ سے خبر شامل کرتے ہیں. ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں ہیلتھ کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلع کی 4 تحصیلوں میں واقع ہسپتالوں کے ایم ایس نے شرکت کی ہے جبکہ تمام ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں. مبشر حسن نقوی ڈی سی آفس میں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. مبشر, بتائیے گا اجلاس کی صدارت کس نے کی اور کون کون اجلاس میں شریک ہوا؟ جی بالکل, ضلع کی ہیلتھ کونسل کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ ڈی سی او آفس میں کمیٹی روم میں جو ہے وہ منعقد ہوا ہے جس کی صدارت ڈی سی او جنگ غازی مان اللہ خان نے کی ہے. جبکہ 4 تحصیلوں کے اے سی جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ کے ایم ایس جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر ظفر عباس خان بلوچ, شیخ نواز اکرم, ای ڈی او سوشل ویلفیئر اور دیگر جو سرکاری افسران ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے. ڈی سی او جنگ غازی مان اللہ خان کا اجلاس کے دوران یہی کہنا تھا کہ ہسپتال میں ایسی تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے فوری طور پر فراہم کی جائیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر اسپتال میں دوروں کے دوران دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جو بیڈ شیٹس ہیں وہ صاف نہیں ہے, بیڈ شیٹ کی کمی ہے تو ان کو فوری طور پر جو ہے مہیا کیا جائے. جبکہ جو آپریشن کے آلات ہیں اور دیگر ضروری سامان ہیں ان کو فوری طور پر تمام ہسپتالوں کے ایم ایس جو ہیں وہ ان کو وہاں پر مہیا کریں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. تاہم انہوں نے خاصی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 18 ہزاری اسپتال کی انتظامیہ کو انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کارکردگی کو بہتر نہ کیا گیا تو ان کے خلاف جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو لکھ بھجوائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایم ایس جو ڈاکٹر ہیں حبیب بوٹر ان کو بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ کے ارد گرد جتنے بھی ناجائز رکشا اسٹینڈ وہاں پر قائم ہو چکے ہیں ان کو فوری طور پر ٹی ایم او اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی معاملے سے فوری طور پر وہاں پہ ہٹایا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گوجرا روڈ پر اور ہسپتال کے احاطے کے ارد گرد جتنی بھی جو ریڑیاں موجود ہیں, جتنے بھی ٹھیلے قائم کر دی گئے ہیں ان کو بھی فوری طور پر ہٹایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی او جنگ غازی مان اللہ خان کا یہی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوشش ہے کہ
جو بہتر سہولیات ہیں طبی وہ فراہم کی جائیں. اس سلسلے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. حکومت پنجاب تمام ہسپتالوں کو فنڈز بھی جاری کر رہی ہے. اس کے باوجود کسی بھی ہسپتال میں اگر طبی سہولت کی کمی کی شکایت پائی گئی تو وہاں کے جو ایم ایس ہیں ان کو خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. جبکہ اس موقع پر انہوں نے تمام تحصیلوں کے جو ہسپتال ہیں ان کے ایم ایس کو ہدایت کی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی کارکردگی سے ڈی سی او آفس کو آگاہ کریں گے, اور اگر روزانہ کی بنیاد پر اگر یہاں پر ڈی سی او آفس میں اپنی کارکردگی کے بارے میں آگاہ نہ کیا گیا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. جی مبشر, آپ کا بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ادھر چنیوٹ میں 6 ماہ گزر جانے کے باوجود فیسکو صارفین کو نئے میٹروں کا اجرا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا, جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جانتے ہیں سید مدثر کاظمی سے. جی مدثر, بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو؟ 6 ماہ سے جو کہ چنیوٹ کے جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں, اور جو سنگل فیس میٹر ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو چنیوٹ کے شہری ہیں وہ وابڈہ آفس کے دھکے کھا کر شدید پریشان ہیں. اور خصوصاً جو کہ یہ عابد شیر علی جو کہ وفاقی پانی بجلی وزیر ہے, ان کا یہ فیصلہ آباد ڈویژن ہے فیسکو, اور لیکن یہ 6 ماہ سے جو کہ چنیوٹ کے ضلع کا جو مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے کتنے مہینوں سے آپ چکر لگا رہے ہیں؟ جی 6 ماہ ہو گئے ہیں. جب بھی آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک پیچھے سے ہی نہیں آئے, تو یہ کب مسئلہ حل ہونا ہے؟ تو وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ وہ جلدی جتنا ہو سکے یہ کام کریں. ہاں جی بالکل, چنیوٹ کے شہریوں کا یہ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ یہ جلد سے جلد مسئلہ حل کیا جائے. اور آپ خصوصاً عابد شیر علی سے اپیل کی جا رہی ہے کہ 6 ماہ ہو چکے ہیں, اور چونکہ 4000 کے قریب نیو کنیکشن ہیں, اور جو کہ ان کو سنگل فیس میٹر ان کو پرووائڈ نہیں کیے جا رہے ہیں. جی مدثر, آپ کا بہت شکریہ. ادھر فیصل آباد کی ریلوے کالونی بن چکی ہے مسائلستان. کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور کھلی نالیوں کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ اقرا منیر سے. جی اقرا, بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ریلوے کالونی میں. جی اقرا, آپ کا بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اقرا, تفصیلات سے فیصل آباد کی ریلوے کالونی بن چکی ہے مسائلستان. کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور کھلی نالیوں کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز میں گزشتہ 1 ماہ سے چینی کی مسلسل قلت نے شہریوں کی زندگی پھیکی کر دی ہے. گوداموں میں بھی چینی ختم ہو گئی, شہری سبسڈی سے محروم ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز میں گزشتہ 1 ماہ سے چینی کی مسلسل قلت نے شہریوں کی زندگی پھیکی کر دی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے شہراز بٹ سے. شہراز, بتائیے گا کہ چینی کی قلت تاحال پوری کیوں نہیں ہو سکی اور آخر مسئلہ کیا ہے؟ جی بالکل, چینی کی قلت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ 1.5 ماہ سے فیصل آباد کے ریجن بھر سمیت فیصل آباد کے 100 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جہاں پر چینی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چینی کا جو کوٹا بھیجا گیا تھا وہ تقریباً 32 ٹن تھا, جو کہ 2 سے 4 روز کے اندر ہے جو ختم ہو گیا تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں وہ چینی سے محروم ہو چکے تھے. فیصل آباد کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کی جائے تو یہاں پر جو اگر جتنے سٹورز تھے وہاں پر چینی کا جو کوٹا بھیجا گیا تھا وہ اگر ڈیوائیڈ کیا جائے, تقسیم کیا جائے تو وہ تقریباً 1500 پیکٹ جو ہیں ہر ایک سٹور کے حصے میں آتے ہیں. وہ 2 سے 3 روز کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے, جس کے بعد جو خریدار ہیں وہ دوبارہ سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئے اور انتظار میں تھے کہ چینی دوبارہ کب آئے گی. تاہم جو سٹورز کے اوپر جو طلب کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت جو طلب ہے وہ تقریباً 200 ٹن ہے. یعنی 200 ٹن چینی اگر 100 سے زائد سٹورز کو دے دی جاتی ہے تو تقریباً میٹ کیا جا سکتا ہے اس ڈیمانڈ کو. لیکن اس کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ سے یہی ٹرینڈ اپنایا گیا ہے کہ ہر جو ایک مہینے بعد جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 روز کا جو کوٹا بھیج دیا جاتا ہے جو کہ 30 سے 32 ٹن ہوتا ہے, جو کہ 2 سے 3 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ جاننے کی ہم نے کوشش کی ہے تو جو چشمہ شوگر مل ہے, چشمہ شوگر مل کے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے کروڑوں کے واجبات تاحال ادا نہیں کیے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی تک چینی کی فراوانی جو ہے اس طریقے سے نہیں کی جا رہی جس طریقے سے کرنی چاہیے. اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے ایک سٹور میں جہاں پر گزشتہ 20 سے 25 روز ہو چکے ہیں, غالباً اس سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کہ چینی یہاں پر موجود نہیں ہے اور شہریوں کو, خریداروں کو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کے یہاں پر انچارج میرے ساتھ شہاب صاحب موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اصل مسئلہ ہے کیا اور کب تک یہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جی شہاب صاحب بتائیے گا.
جی اس میں دیکھیں تقریباً کوئی ایک دفعہ آئی ہے چینی اس منتھ میں 30-32 ٹن آئی تھی جو ہمیں دی گئی ہے. اس میں سے 32 ٹن جو ہے وہ تقریباً 102 سٹورز پہ جاتی ہے. اچھا. تو اب 102 سٹور کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرے پاس میرے خیال میں جو ہمارا سب سے مین سٹور ہے یہاں پہ ابھی تک تقریباً 5 کلو والے 200 بیگ آئے ہیں. اب وہ 200 بیگ عام طور پہ تو ایک دن کے لیے بھی ہماری جو ہے ناکافی ہے. تو مزید جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ چینی کا ریٹ کم ہو رہا ہے مارکیٹ میں بجائے بڑھنے کے، تو اس وجہ سے ہمارے محکمے نے خریداری بند کی ہوئی ہے. اب دوبارہ کوئی ٹینڈر کال کیے ہیں جس میں کوئی 20,000 میٹرک ٹن کا پتہ چلا ہے. اخباری رپورٹ کے مطابق یہ پتہ چلا تھا ہمیں. اب وہ کب تک خریدتے ہیں، کب ٹینڈر ہوتے ہیں، اس سلسلے میں تو کوئی ہمارا ہیڈ آفس ہی بتا سکتا ہے. تو انشاءاللہ ٹی سی پی کے تھرو ایک کانٹریکٹ کیا جاتا تھا، کیا وہ بہتر نہیں تھا جو ٹینڈر پاس کیے جاتے ہیں اس سے؟ جی سر، ٹی سی پی کے تھرو یہ تھا نا کہ ہمیں پیمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں آتا تھا، کیونکہ ہمیں جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی چینی آتی رہتی تھی ڈیمانڈ کے مطابق، اور جب ہمارے ہیڈ آفس کا یا گورنمنٹ کا جو بھی اپنا سسٹم تھا اس کے مطابق پیمنٹ بھی ہوتی رہتی تھی، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی تھی. اب وہ ٹی سی پی کا سمجھ سے باہر ہے کہ گورنمنٹ نے ختم کیا ہے، ہمارے محکمے نے ختم کیا ہے. ہمیں جو پتہ چلا وہ تو یہ تھا کہ ہمارے ایک ایم ڈی صاحب سے پہلے خاقان مرتضیٰ صاحب، انہی نے کوئی ایسا کوئی سسٹم کیا جس کی وجہ سے یہ بند ہو گئی ہے چینی. اگر وہ شروع ہو جائے تو پھر تو یہ عوام کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، دور ہو جائے گی. لیکن ایک آخری سوال میں کروں گا کہ کب تک ممکن ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے کہ چینی فراہم کر دی جائے گی؟ اب آج سے کتنے دن بعد؟ دیکھیں فی الحال تو ہمارے ویئر ہاؤس میں بھی نہیں ہے، اور جو معلومات مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ نیکسٹ منتھ جو ہے اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جو نئے جتنے بھی ٹینڈرز وغیرہ ہیں وہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ فراہمی شروع ہو جائے گی. نئے ٹینڈر جو ہیں اگلے مہینے جو ہے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاس کیے جائیں گے، جس کے بعد جو ہے وہ چینی جو ہے وہ تمام سٹورز پر تقریباً جس طرح کہ شہاب صاحب نے بتایا 102 سٹورز پر چینی دوبارہ سے فراہم کر دی جائے گی. لیکن جو چینی دوبارہ سے فراہم کی جائے گی کیا وہ چینی طلب کے لیے کافی ہوگی، طلب کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر دوبارہ سے چینی 30 یا 32 ٹن بھیج دی جائے گی؟ جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ 200 ان کے جو ہے حصے میں پیکٹس آئے تھے 5 کلو والے، جو کہ ایک دن کا کوٹا ہوتا ہے اور 1 سے 2 روز کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جو دوبارہ چینی بھیجی جائے گی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جانب سے، وہ ان کا کہنا ہے بلکہ عوام کا کہنا ہے، شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بھیجی جائے کہ اس میں چینی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ جب چینی کے پیکٹس کم آتے ہیں، طلب سے کم آتے ہیں، تو ان کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ خریدار کو 2 کلو سے زیادہ پیکٹس نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر اور زیادہ سے زیادہ خریدار جو ہے وہ چینی سے مستفید ہو سکیں. جی شہراز آپ کا بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شہراز آگاہ کر رہے تھے فیصل آباد کے یوٹیلیٹی اسٹورز میں گزشتہ 1 ماہ سے چینی کی مسلسل قلت نے شہریوں کی زندگی پھیکی کر دی. اور اب آپ کو بتائیں کہ ریجنل ٹیکس آفس میں بڑے پیمانے پر تقرری و تبادلے. چیف کمشنر شاد محمد نے 70 ملازمین کے مختلف زونز میں تبادلے کر دیے ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ریجنل ٹیکس آفس میں بڑے پیمانے پر تقرری اور تبادلے ہوئے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے عبد الرحمان سے. جی رحمان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ریجنل ٹیکس آفس میں 70 ملازمین کے تبادلے کیے گئے مختلف زون میں. چیف کمشنر کی ہدایات پر یہ تمام تبادلے کیے گئے، اور ان میں سے زیادہ تر وہ ملازمین ہیں جو کہ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا جنہیں اپنی سیٹ پر کام کرتے ہوئے. اس میں بڑے بڑے عہدے سے لے کر نیچے تک کے تبادلے ہوئے ہیں. سینئر پرائیویٹ سیکٹری ہے خالد پرویز، جن کا تبادلہ سٹی زون 2 سے HRM میں کیا گیا، اور اس کے علاوہ 4 اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹریز ہیں جن کے تبادلے مختلف زونز میں کیے گئے ہیں، جو کہ نثار احمد کو کارپوریٹ زون سے سٹی زون میں، اس کے علاوہ محمد حسین کو چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو آفس سے ود ہولڈنگ ٹیکس میں، اور کارپوریٹ زون سے پھر نعیم طاہر کو ادھر لایا گیا. پھر مقبول حسن جو اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری ہے اس کو CIR سے کارپوریٹ زون میں ٹرانسفر کیا گیا. اس کے علاوہ 3 سپریڈینٹ ہیں جن کے تبادلے کیے گئے ہیں. غلام حسین سپریڈینٹ کو انٹرنل آڈٹ سے ود ہولڈنگ ٹیکس میں ٹرانسفر کیا گیا، اور ود ہولڈنگ ٹیکس سے سپریڈینٹ محمد حنیف کو IPATFD میں منتقل کیا گیا. اس کے علاوہ 10 سپروائزر ہیں جن کے تبادلے مختلف زونز میں کیے گئے ہیں، جس میں محمد اشرف اور منصور صدیق کو جنگ زون میں بھیجا گیا. اس کے علاوہ باقی 4 اسٹینوٹائپس ہیں جن کے تبادلے کیے گئے ہیں. اسٹینوٹائپس محمد عابد مختار کو ود ہولڈنگ زون سے انٹرنل آڈٹ میں بھیجا گیا ہے. اسی طرح 21 اپر ڈویژن کلرکس ہیں جن کے تبادلے مختلف زونز میں کیے گئے، اور اس کے علاوہ 10 لوئر ڈویژن کلرک ہیں. پھر دفتری ملازمین جو کہ 5ویں اسکیل کے ہوتے ہیں ان میں سے 5 کے تبادلے کیے گئے ہیں. 4 نوٹس سرور ہیں جن کے تبادلے جات کیے گئے. اس کے علاوہ نائب قاصد ہیں 5،
और उसके अलावा 2 बैलेट्स हैं जिनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भेजा गया और तमाम तबादलों के अहकाम चीफ कमिश्नर की हदायत पर जारी किए गए हैं। जी अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए चीफ कमिश्नर शाद मोहम्मद ने 70 मुलाजमीन के मुख्तलिफ जोन्स में तबादले कर दिए हैं। उधर हेड मिस्ट्रेस एसोसिएशन फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम इंटर स्कूल स्पोर्ट्स के सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गट्टी में वॉलीबॉल के मुकाबले जारी हैं, जिसमें 7 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मजीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, हेडमिस्ट्रेस एसोसिएशन जोन ए के ज़ेर एहतमाम इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबलाजात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 202 रेवे गट्टी में आज वॉलीबॉल के मुकाबलाजात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मजमूई तौर पर फैसलाबाद सिटी, सदर और तहसील जुमरा के मुख्तलिफ जो 7 स्कूल्स की टीमें हैं वो शिरकत कर रही हैं। इस वक्त जो पहला मुकाबला है वो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 124 रेबे और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 198 रेबे के दरमियान जारी है, जिसमें अभी तक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 124 को 20 और 12 पॉइंट्स के जो फर्क से बरतरी हासिल है, जबकि जो मजीद मुकाबला जात हैं वो शाम 4 बजे तक जारी रहेंगे और पहले राउंड में जो फातेह टीमें होंगी उनके माबैन सेमीफाइनल और जो सेमीफाइनल्स में टीमें बरतरी हासिल करेंगी उनके दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। और इन मुकाबलों से जो फातेह करार पाने वाली टीमें हैं वो डिविजनल और फिर सूबाई सतह पर जो होने वाले मुकाबला जात हैं उनमें भी शिरकत करेंगी। जो मजमूई तौर पर हेडमिस्ट्रेस एसोसिएशन के ज़रिए तमाम इंटर स्कूल स्पोर्ट्स का सिलसिला वो जारी है और ये मुख्तलिफ खेलें जो हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में वेन्यू बनाए गए हैं, जो 10 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इसमें मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है इसमें मेल और फीमेल में अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो इन मुकाबलों में फातेह टीमें होंगी वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों में हिस्सा लेंगी, जो तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के ज़रिए एहतमाम करवाए जाएंगे। जी जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही 41 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।